السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہی ہوں گی۔ تو آج ہم 7ویں جماعت کی کتاب جان پہچان کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے اپنا کام خود کرو۔ اپنا کام خود کرو۔ گاف، یہ گاف ہے، پھر یا کے نقطے، ہے، واو اور نون غنہ۔ گیہوں کے کھیت میں ایک چڑیا، چیڑے چڑیا الف یا چڑیا اپنے 3 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ رہتے اور چھوٹیا رہتی تھی۔ جب چڑیا باہر چلی جاتی، یہ دیکھیے یہاں پر تشدید بھی دی ہے، بچے بیچے بچے بڑیا چے بچے، گھونسلے گھے واو گھو نون غنہ، پھر سین لام گھونس اور یہ ہے بڑیا، گھونسلے میں ہی کھیلتے رہتے۔ کچھ دن گزر گئے، گاف حمزہ بڑیا گئے، کچھ دن گزر گئے، اب چڑیا کے بچے بڑے ہو گئے تھے، لیکن ابھی اڑ نہیں سکتے تھے۔ ایک دن چڑیا دانا دال الف دا نون ہے دانا لانے باہر گئی ہوئی تھی۔ بچوں نے بیچے بچے واو چو بچوں نون غنہ، بچوں نے دیکھا کہ کسان اور اس کا بیٹا باتیں کرتے ہوئے کھیت کی طرف آ رہے ہیں۔ دیکھو دیکھو، کوئی آ رہا ہے، ایک بچے نے کہا۔ چپ رہو، وہ ہمیں ہے میم یا نون غنہ، یہ میم بنی ہوئی ہے نیچے۔ چپ رہو، وہ ہمیں دیکھ لیں گے، دوسرے نے کہا۔ ٹھیک ہے، بچے چپ ہو گئے۔ کھیت کے پاس آ کر کسان نے گیہوں کا ایک پودا اپنے بیٹے کو دکھایا اور کہا، دیکھو جب گیہوں پکنے لگتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے۔ اب 2-3 دن میں ہی اس کو کاٹ لینا چاہیے، اسے ہم اپنے پڑوسیوں سے کٹوا لیں گے۔ چلو بیٹا ہم ان سے کہہ دیں۔ کسان نے اپنے بیٹے کو گیہوں کا ایک پودا دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ گیہوں پک کر اس طرح کے ہو جاتے ہیں اور 2-3 دن میں ہم انہیں کٹوا لیں گے، لیکن ہم خود نہیں کاٹیں گے، انہیں اپنے پڑوسیوں سے کٹوائیں گے۔ تو یہاں وہ اپنے پڑوسیوں سے کہہ دینے کی بات کہہ رہا ہے کسان اپنے بیٹے سے۔ کسان کی یہ بات ایک اور باتیں ایک سے زیادہ، یعنی واحد اور جمع۔ کسان کی یہ باتیں سن کر چڑیا کے بچے ڈر گئے۔ انہوں نے سوچا کہ گیہوں کٹنے کے بعد ہم کھیت میں نہیں رہ سکتے۔ کچھ دیر بعد چڑیا آ گئی، چیں 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 چیں، سب بچے ایک ساتھ چلانے لگے، ماں ماں چلو یہاں سے چلیں۔ ایک نے کہا، یعنی ایک بچے نے چڑیا سے کہا، ماں ماں چلو یہاں سے چلیں، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ دوسرے نے کہا، دوسرا بچہ بولا، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تیسرا بولا، ماں یہاں سے کسی دوسری جگہ چلو۔ چڑیا نے پوچھا، کیوں، کیا بات ہے، تم سب کیوں ڈر رہے ہو؟ ایک بچے نے کہا، ماں جب تم دانا لانے گئی ہوئی تھی تب کسان اور اس کا بیٹا یہاں آئے تھے۔ کسان کہہ رہا تھا کہ 2-3 دن میں گیہوں پک جائے گا۔ دوسرے بچے نے کہا، وہ اپنے پڑوسیوں سے گیہوں کٹوائے گا۔ وہ ان سے کہنے لگا۔ چڑیا نے پوچھا، کیا وہ خود نہیں کاٹے گا؟ ہاں وہ یہی کہہ رہا تھا، بچوں نے بتایا۔ چڑیا نے کہا، تو پھر ڈرو مت، اپنا کام چھوڑ کر دوسرے کا کام کوئی نہیں کرتا،
اس کے پڑوسی گیہوں کاٹنے نہیں آئیں گے، ہم یہیں رہیں گے۔ 3 دن گزر گئے، گیہوں کاٹنے کوئی نہیں آیا۔ اگلے دن جب چڑیا باہر گئی ہوئی تھی، کسان اور اس کا بیٹا پھر کھیت پر آئے۔ کسان نے کچھ پودوں کو ہاتھ میں لے کر کہا، پڑوسی تو نہیں آئے، کل انہیں کاٹنے کے لیے میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا، وہ کاٹ دیں گے۔ چلو بیٹا، ہم ان سے کہہ دیں۔ جب شام کو چڑیا دانہ لے کر آئی تو بچوں نے اسے ساری بات بتا دی۔ چڑیا نے کہا، ڈرو مت، اس کے بھائی بھی نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، آئیں، ہم الف مد آ حمزہ یا اور نون غنہ، آئیں گے، ان کے پاس اپنے کام ہیں۔ اگلے دن بھی گیہوں کاٹنے کوئی نہیں آیا۔ شام کو کسان اور اس کا بیٹا کھیت پر آئے۔ کسان نے کہا، دیکھو بھائیوں نے بھی ہمارا گیہوں نہیں کاٹا، اپنا کام ہمیں خود ہی کرنا پڑے گا، ورنہ گیہوں خراب ہو جائیں گے۔ چلو کل ہم خود کاٹیں گے۔ شام کو چڑیا نے جب بچوں سے کسان کی یہ بات سنی تو اس نے کہا، اب ہمیں یہاں سے کسی دوسری جگہ چلے جانا چاہیے۔ کسان گیہوں کاٹنے کل ضرور آئے گا، اب تو تم اڑ بھی سکتے ہو۔ اگلے دن کسان اور اس کا بیٹا خود ہی گیہوں کاٹنے آئے۔ چڑیا اور اس کے بچے ان کے آنے سے پہلے ہی کھیت سے جا چکے تھے۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنا کام خود کرنا چاہیے، کسی کے بھروسے نہیں رہنا چاہیے۔ اب اس کے کچھ سوال جواب پڑھتے ہیں۔ چڑیا جب دانہ لانے گئی تھی تو چڑیا کے بچوں نے کیا دیکھا؟ اس سوال کا جواب آپ اپنی کاپی میں ضرور لکھیں اور مجھے بھی کمنٹس میں بتائیں۔ ٹھیک ہے، کھیت کے پاس آ کر کسان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ کسان نے اپنے بیٹے سے کہا، آپ سب اس کا جواب لکھ لیجئے۔ کسان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ گیہوں پکنے پر ایسے ہو جاتے ہیں اور ہم انہیں اپنے پڑوسیوں سے کٹوائیں گے۔ چڑیا کے بچے کسان کی بات سن کر کیوں ڈر گئے؟ کیونکہ انہیں اپنی فکر ہو رہی تھی کہ وہ کہاں رہیں گے، کہاں جائیں گے جب گیہوں کٹ جائیں گے۔ چڑیا نے اپنے بچوں کو کس طرح سمجھایا؟ چڑیا نے اپنے بچوں کو سمجھایا کہ کوئی بھی اپنا کام چھوڑ کر دوسرے کا کام نہیں کرتا ہے، اس لیے ڈرنے کی بات نہیں ہے، گیہوں کاٹنے اس کے پڑوسی یا اس کے بھائی نہیں آئیں گے۔ اگلے دن کسان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، ان سبھی سوالوں کے جواب آپ کو اپنی کاپی میں بھی لکھنے ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ کو جواب آتے ہیں وہ بھی آپ لکھیں گے اور مجھے کمنٹس میں بھی بتائیں گے۔ نیچے دیے ہوئے لفظوں کی مدد سے خالی جگہ بھریے۔ یہاں پر یہ کچھ الفاظ دیے ہیں، خود، کوئی، اڑ، دانا، ڈر اور چڑیا۔ چڑیا کے بچے بڑے ہو گئے تھے لیکن ابھی ڈیش نہیں سکتے تھے، تو یہاں آئے گا اڑ، الف ڑے، اڑ۔ ایک دن دانہ لانے باہر گئی چڑیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو سوال جواب بھی لکھوانے ہیں تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا دیں، میں سبھی سوالوں کے جواب بھی لکھوا دوں گی۔ کسان کی بات سن کر چڑیا کے بچے ڈیش گئے، یہاں آئے گا ڈر، ڈال رے، ڈر گئے۔ اپنا کام چھوڑ کر دوسرے کا کام ڈیش نہیں کرتا، یہاں آئے گا کوئی نہیں کرتا۔ اگلے دن کسان اور اس کا بیٹا ڈیش ہی گیہوں کاٹیں گے، خود ہی گیہوں کاٹیں گے، خے واو دال، خود۔
ٹھیک ہے. خود ہی گیہوں کاٹنے آئے. کے بعد ہے کوشچن نمبر 3. نیچے دیے ہوئے جملوں کو غور سے پڑھیے. چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی. کسان کی باتیں سن کر چڑیا کے بچے ڈر گئے. کسان اور اس کا بیٹا باتیں کرتے ہوئے کھیت کی طرف آ رہے ہیں. اسے ہم پڑوسیوں سے کٹوا لیں گے. 2-3 دن میں گیہوں پک جائیں گے. ان جملوں میں رہنا، ڈرنا، باتیں کرنا، آنا، کٹوانا اور پکنا جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. ان سے کسی نہ کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چل رہا ہے. ایسے لفظوں کو فعل کہتے ہیں، یعنی فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا علم ہو. فعل کے معنی ہوتے ہیں کام. ٹھیک ہے، جیسے ہندی میں کریا ہوتا ہے، اسی طرح اردو میں فعل ہوتا ہے. فعل کے معنی کام. جو کوئی بھی کام فعل کہلاتا ہے. پڑھنا، لکھنا، گانا، سننا، اٹھنا، بیٹھنا، رونا، جھینکنا، یہ سب فعل کہلاتا ہے اردو میں، جیسے ہندی میں کریا ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کو اور تفصیل سے سمجھیں گے، پڑھیں گے اور لکھیں گے. جب تک آپ اس سبق کے سوال جواب لکھیے اور سمجھیے. اللہ حافظ.